executives, Mr. Chairperson, Member of Board, Directors, Mayor Membrans, Head of Departments, dear officers, organizers, dear audience, ladies and gentlemen. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اپنے تاثرات پیش کرنے کا موقع دیا۔ آرام کی تمنا ہی میں آج انسان بے آرام ہے۔ حالانکہ یہ جو سکون کی تمنا ہے، سکون کی آرزو ہے، انسان اس کی کوشش بھی کرتا ہے، پھر بھی نہ جانے ہم پریشان کیوں رہنا چاہتے ہیں۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے آتی ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کے دل میں سوائے محبوب کے یعنی خیال باری تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خیال نہ آئے، لیکن خیال آتا ہی رہتا ہے۔ اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ جو دل کی حالت ہے، دل کی مثال ہے، یہ شارع عام کسی ہے۔ شارع عام سے بادشاہ بھی گزرتے ہیں اور چورے چمار بھی، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی میلے ٹھیلے کے گزرنے کی وجہ سے بادشاہ کی سواری روکی جاتی ہے۔ اسی طرح شارع قلب پر شاہی سواری کے ساتھ ساتھ ایرے گہرے نتھو خیرے بھی چلتے ہیں، لہذا ہجوم وساوی سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ذکر کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس سے خیالات از خود رفع ہو جاتے ہیں اور اللہ دل میں ہی بسا کرتا ہے۔ حقیقی خوبصورتی کا سرچشمہ دل ہے۔ اگر دل ہی سیاہ ہو جائے تو چمکتی آنکھیں کچھ کام نہیں آئیں گی صاحب۔ ایک نوجوان نے بزرگ سے کہا کہ میں سکون چاہتا ہوں، بزرگ نے کہا کہ اس جملے سے میں نکال دو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ پھر فرمایا کہ چاہتا ہوں نکال دے، یہ خواہش نفس کی علامت ہے۔ اب دیکھ کہ تیرے پاس صرف سکون ہی رہ گیا۔ وقت اور رشتہ دار تو ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، لیکن کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتے ہیں۔ رشتے یا رشتہ دار ایک پھول کی طرح ہوتے ہیں، جنہیں نہ چھوڑا جا سکتا ہے نہ توڑا جا سکتا ہے، لہذا نہ ہی توڑا جائے نہ ہی کسی کے لیے چھوڑا جائے، بلکہ جوڑا جائے۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ یاد رکھیے وقت بھی مرتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ یہ جاندار ہوتا ہے یا بے جان، لیکن مرتا ضرور ہے۔ جیسے مردے کو دوبارہ زندہ کرنا ناممکن ہے، اسی طرح اگر ہم لاکھ چاہیں کسی گزرے لمحے کو دوبارہ جی نہیں سکتے۔ لہذا یوں کہا جا سکتا ہے وقت تو سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، مگر زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے اور مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ بیماری کو جواب دیا کہ خوش نصیب تو تم ہو جسے پا کر لوگوں کو اللہ کی یاد آتی ہے، اور بد نصیب تو میں ہوں جسے پا کر اکثر لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ دیکھیں صاحب، اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا۔ یہ جملہ ذرا غور سے سنیے گا۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل کسی دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ سمجھے گا۔ اللہ کو سختی پسند ہی نہیں، اس لیے اس نے زبان اور آنکھوں میں ہڈی ہی نہیں رکھی۔ اپنی آنکھوں میں بھی نرمی لائیے، اپنی زبان میں بھی نرمی لائیے۔ اچھی بات اگر دل میں ہو تو سوچ
زبان پہ ہو تو پھول، اور اگر عمل میں آ جائے آئینہ بن جاتی ہے، اور آئینہ بن جائے تو اپنا اپنا چہرہ اسی میں دیکھ لیا کیجیے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہر انسان اونچا بننے کی کوشش کرتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ ہر انسان اونچا بننے کی کوشش کرتا ہے، اونچا بھی ہو اونچا۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی کم ہوگا، لہذا یوں کہا جا سکتا ہے کہ اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کریں۔ بڑا بھی وہ بڑا جو سب سے بڑے سے ڈرتا ہو اور اسی کی آگے سب کو کرتا ہو۔ ایک دن سونے نے لوہے سے کہا کہ ہم دونوں ہی ایک ہی لوہے کی ہتھوڑی سے پیٹے جاتے ہیں، پر تم اتنا چلاتے کیوں؟ لوہے نے جواب دیا کہ جب اپنا اپنے کو مارتا ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ کسی کے بغیر مرنا آسان ہے، جینا مشکل ہے۔ خود غرضی کی اس دنیا میں پیار سے جینا سیکھیے، کیونکہ محبت ان سے نہیں کی جاتی جو خوبصورت ہوتے ہیں، بلکہ خوبصورت وہ ہو جاتے ہیں جن سے محبت کی جائے۔ بالکل اسی طرح جیسے خوش نصیب وہ نہیں جن کا نصیب اچھا ہو، بلکہ خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے نصیب پر خوش ہیں۔ لیکن جو اپنے نصیب پر خوش نہیں ہوتے وہ کسی بابا کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ بابا نصیب اچھا کر دینا۔ بابا اسے خوش ہو کر کہتا ہے کہ بیٹا لوگوں سے قدر نہ کرنے کا شکوہ مت کیجیے، اور اگر سکون چاہتے ہو تو دو باتیں بھولنا ہی پڑیں گی۔ وہ برا سلوک جو کسی نے ہمارے ساتھ کیا ہو، اور وہ اچھا عمل جو ہم نے کسی کے ساتھ کیا۔ لوگوں کے لیے تم تب تک اچھے ہو جب تک تم ان سے کوئی امید نہ رکھو، اور سبھی لوگ اچھے ہیں جب تک ان سے کوئی امید نہ رکھو۔ اور احمقوں سے بحث نہ کیجیے، جلد ٹکڑوں کو جواب نہ دیجیے، جلنے والوں کو جواب نہ دیجیے، کیونکہ وہ جواب ہی کے لیے تو جلتے ہیں، اور اگر آپ نے جواب دے دیا تو وہ اپنے جہالت کے وسیع تجربے کی بنیاد پر آپ کو شکست دے دیں گے۔ کسی سے بدلہ لینے کی توقع ہی نہ رکھا کر۔ دنیا کے قانون کے مطابق ہر شخص ہر چیز حاصل نہیں کر سکتا، تو ہمیں اسے حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے جو ہماری ہے ہی نہیں۔ مشکلیں کتاب حیات میں بہت دیر تک نہیں رہتی، وہ تو بس تجربے کے باب میں اپنے دستخط کر کے آگے بڑھ جاتی ہیں۔ لوگ تو تنگ کریں گے، اگر آپ چاہیں نہ چاہیں لیکن جنگ کریں گے۔ اپنے ماضی کو افسوس کیے بغیر قبول کیجیے، حال کا تحمل کے ساتھ سامنا کیجیے، اور کسی خوف کے بغیر مستقبل کے لیے تیار رہیے۔ یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ آداب عرض ہے۔